تو میرے بھائیوں، خوف کا ماحول بھی ہم پیدا کر کے تمہیں آزمائیں گے، والجوع، بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مسلمانوں، صرف ہمیں اور آپ کو ہی اللہ بھوکا مار کر نہیں آزمائے گا، ہم نے نبیوں کو بھی آزمایا، صحابہ کو بھی آزمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھیے، رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، شاید میرا کوئی فرما بردار صحابی نظر آ جائے اور میری بھوک کی کنڈیشن دیکھ کر وہ مجھے کھانے کا آفر کر دے۔ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دور پیدل چلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر تم کیسے نکلے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، بھوک کی وجہ سے گھر بے چین ہو گیا ہوں، بھوک سونے نہیں دے رہی ہے، کروٹیں بدلتے بدلتے ہو گئی، میں گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ نے کہا ابو بکر مجھے بھی بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑی دور اور گئے، سوچ رہے تھے کہ کوئی صحابی ملے جو کھانا کھلا دے، لیکن ایک اور بھوکا نظر آ گیا، حضرت عمر فاروق نظر آئے۔ اے عمر تم کیسے نکلے؟ جواب دیا، بھوک نے مجبور کر دیا گھر سے نکلنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اور ابو بکر کو بھی بھوک نے مجبور کر دیا، چلو ایک صحابی کے گھر چلتے ہیں، وہ ہمارے تعلقات میں ہے۔ اور یہ تینوں لوگ، اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ تینوں لوگ ابو الحیثم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، رات کے اندھیرے میں دروازہ کھولتے ہی سامنے اللہ کے نبی اور دونوں صحابہ پر نظر پڑتی ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں، کتنے اچھے مہمان ہمارے گھر پہ تشریف لائے، آئیے مرحبا، گھر میں تشریف لائیے۔ رات کے 2 بجے اگر جرجیت صاحب 2 آدمیوں کو لے کے آپ کے گھر پہنچ جائیں تو کیا گزرے گی؟ وہ بھی اچانک، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے کہ فون کر کے آ رہا ہوں 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، یعنی اشارہ ہو گیا، بنا کے تیار رکھ لو۔ اچانک کسی کے گھر، یا تو فون پہ بھی کہہ دیا جائے تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں اچھا رات ہی میں مرنے کے تھے، صبح نہیں آ سکتے تھے، اب رات میں اٹھوں کھانا بناؤں۔ اچانک رات میں اور گھر سے آواز آتی ہے ابو الحیثم الانصاری کی، کتنے اچھے مہمان ہمارے گھر میں تشریف لائے، آئیے۔ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، کہا بیٹھیے، کھجور رکھے تھے، کہا یہ کھائیے تب تک میں بکری ذبح کرتا ہوں۔ اندر گھس گئے اور ایک دودھ دینے والی بکری پکڑی اور اس کو ذبح کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے روک دیا کہ اے ابو الحیثم، نہیں، اس دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرو، تمہارا بچہ اسی بکری کا دودھ پیتا ہے۔ محمد رسول اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور پھر اس بچے کو بکری ذبح ہو جانے کی وجہ سے دودھ نہ مل سکے، نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، اس دودھ دینے والی بکری کو تم ذبح نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 1 سال کا بچہ بھی ہے۔ وہ جلدی سے گئے اور بکری کے 1 سال کے بچے کو نکالا اور اس کو ذبح کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھال اتار دی، گوشت کی بوٹیاں بنا دی، کھانا ہانڈی پہ رکھ دیا گیا، بیویاں آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ جاتا ہے، دسترخوان رکھا جاتا ہے، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کھانے کی بکرے کے گوشت کی نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، پراٹھا موجود ہے، گوشت موجود ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھتے ہی محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو الحیثم لا تسألن عن هذا النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، سوال کیا جائے گا۔ ان نعمتوں کو کھانے کے بعد اگر شکریہ ادا نہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کی، اللہ کا شکر ادا نہ کیا، یہ نعمتیں کھانے کے بعد یاد رکھنا، تم پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی، تم نے اس کا شکر ادا کیا ہے نہیں۔ ایک وقت کی
غذا، ایک وقت کا کھانا بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسألون، تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا عن ھذا النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں، یہ بکرے کے گوشت اور کباب پراٹھا اور یہ جو چیزیں سامنے بن کر آئیں، تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں۔ ہم ہیں کھا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور سڑ جائے وہ منظور ہے، لیکن پڑوس میں غریب رہتا ہے اس کا پیٹ نہ بھرنے پائے، یہ ہم ہیں۔ نہیں جانتے، احساس نہیں ہے، نہیں جانتے، احساس نہیں ہے۔